السلام علیکم گائز، میں ہوں بشرا ہارون اور آپ دیکھ رہے ہیں بشی ٹی وی۔ آج ہم بات کریں گے ان بچوں کے بارے میں جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو اپنے ساتھ نہیں رکھتے اور بڑھاپے میں ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کرتے اور بڑھاپے میں اپنے ساتھ رکھنے کے بجائے اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آتے ہیں۔ اس کے لیے غیر مسلم ماں بیٹی کی کہانی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ ایک ماں کی ایک اکلوتی بیٹی میری کے علاوہ کوئی اولاد نہیں تھی۔ میری جب جوان ہوئی تو ماں نے ایک کھاتے پیتے اور سماجی طور پر معزز نوجوان سے اس کی شادی کر دی اور خود بھی انہی کے ساتھ مقیم ہو گئی۔ ان کے یہاں ایک چاند سی منی پیدا ہوئی، اس کا نام الزبتھ رکھا گیا۔ نانی کو گویا ایک کھلونا مل گیا۔ نواسی الزبتھ اس کے ساتھ خوب مل گئی۔ وقت گزرتا گیا، ادھر الزبتھ بڑی ہوتی جا رہی تھی، ادھر نانی بڑھاپے کی طرف رواں دواں تھی۔ اب ننھی الزبتھ اتنی سنبھل گئی تھی کہ اپنے کپڑے وغیرہ خود تبدیل کر لیتی تھی۔ میری نے جب سوچا کہ ماں بوڑھی ہو چکی ہے، مہمان وغیرہ آتے ہیں تو ان میں جچتی نہیں، لہٰذا اس نے ماں کو بوڑھوں کے خصوصی گھر یعنی اولڈ ہاؤس میں داخل کروا دیا۔ ماں نے بہت احتجاج کیا، گھر میں اپنی ضرورت کا احساس دلایا، نواسی الزبتھ کی پرورش کا عذر کیا، مگر اس کی ایک نہ چلی۔ الزبتھ کو بھی نانی سے پیار ہو گیا تھا، اس نے بھی نانی کی بہت حمایت کی، مگر اس کی بھی شنوائی نہ ہوئی۔ میری بار بار ذکر کرتی رہی کہ مکان میں تنگی ہو رہی، آپ بے فکر رہیں، ہم وقتاً فوقتاً اولڈ ہاؤس میں ملنے آیا کریں گے، ہفتہ اتوار گھر پر بھی لایا کریں گے، بھلا اولڈ ہاؤس میں جانے سے کوئی رشتے بھی ٹوٹتے ہیں۔ شروع میں میری نے ماں سے ملاقاتیں بھی کی، مگر رفتہ رفتہ اس میں فاصلے بڑھتے گئے۔ بالآخر انتظار بڑھیا کا مقدر بن گیا۔ وہ محبت بھرے لمبے لمبے خط تیار کرتی، نواسی الزبتھ کو پیار لکھتی، مگر کوئی خاص فرق نہ پڑا۔ ایک بار خط میں بیٹی نے لکھا کہ اب کی بار کرسمس کی اگلی رات میں آپ کو لینے آؤں گی، گھر چلیں گے۔ بڑھیا کی خوشی کی انتہا نہ رہی، اس نے اون سے اپنی پیاری سی نواسی کے لیے سویٹر وغیرہ بنا تاکہ اسے تحفے میں دے۔ 24 دسمبر کو رات سخت برف باری تھی، میری نے لینے کے لیے آنا تھا، اس لیے وہ اپنا تحفہ محبت لیے انتظار میں بلڈنگ کی بالکونی میں بیٹھی بے قراری سے سڑک پر آنے جانے والی ہر گاڑی کو غور سے دیکھ رہی تھی کہ دیکھو میری کی گاڑی کب آتی ہے۔ اولڈ ہاؤس کی ایک خادمہ لڑکی نینسی کو بڑھیا کی بے قراری دیکھ کر بڑا ترس آ رہا تھا۔ اس نے ہیٹر والے کمرے میں چلنے کے لیے بہت اصرار کیا، مگر بڑھیا نہ مانی۔ نینسی نے ایک گرم شال لا کر اسے اڑا دی اور ہمدردی کے ساتھ بار بار گرما گرم چائے پیش کرتی رہی۔ بڑھیا نے سخت سردی کے اندر ٹھٹھرتے انتظار میں ساری رات جا کر گزار دی، مگر بیٹی نے نہ آنا تھا، نہ آئی۔ شدید سردی کی وجہ سے بڑھیا کو سخت نمونیا ہو گیا، جو کہ سردی لگنے، کھانسی اور جانے اور گلا خراب ہونے سے لاق ہوتا ہے۔ اس میں پھیپھڑے کے کسی حصے میں سوجن ہو جاتی ہے، جس سے وہاں ہوا نہیں جا سکتی اور مریض کو سانس لینے میں سخت تکلیف ہوتی ہے، اور اس کا درجہ حرارت یعنی بخار 105 ڈگری تک پڑ جاتا ہے۔ اس بیماری کی تاب نہ لاتے ہوئے بڑھیا نے دم توڑ دیا۔ کچھ دن بعد میری اپنی ماں کا سامان لینے اولڈ ہاؤس آئی۔ اس نے وہاں کی خادمہ نینسی کا بہت شکریہ ادا کیا، کیونکہ وہ آخری وقت تک اس کی بوڑھی ماں کی خدمت کرتی رہی تھی۔ کیونکہ نینسی ابھی جوان تھی اور کافی خدمت گزار بھی، اس لیے میری نے بہتر تنخواہ کا لالچ دے کر اسے اپنے گھر خدمت کاری کے کام کے لیے چلنے کی آفر کی۔ نینسی نے چوٹ کرتے ہوئے کہا، آپ کے گھر ضرور آؤں گی، مگر ابھی نہیں۔ جس دن آپ کی بیٹی الزبتھ آپ کو یہاں اولڈ ہاؤس میں چھوڑ جائے گی، میں اس کے ساتھ اس کی خدمت کے لیے چلی جاؤں گی۔ یہ تو ایک غیر مسلم خاندان کا واقعہ تھا۔ اسے سن کر آپ کو شاید کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا ہوگا۔ غیر اسلامی ممالک میں بکثرت اولڈ ہاؤس ہیں، اور اب افسوس ہے کہ دیکھا دیکھی اسلامی ملکوں حتیٰ کہ پاکستان میں بھی اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ کسی پاکستانی اولڈ ہاؤس میں مقیم دو نہایت کمزور بزرگوں نے اسلامی بھائیوں سے نہایت غمگین لہجے میں اپنا درد بیان کیا اور اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کر چلے جانے پر اپنے عزیزوں کے متعلق نہایت تاسف اور حسرت کا اظہار کیا اور کہا کہ ہماری آرزو ہے کہ ہمارے خاندان والے ہمیں گھر واپس لے چلیں، ہم یہاں کافی دکھی ہیں۔ وہ اولاد کتنی احسان فراموش اور
ناخلف اور نالائق ہے جو بچپن میں ماں باپ کی طرف سے کیے جانے والے تمام احسانات کو فراموش کر کے بڑھاپے میں انہیں ٹھکرا دیتی ہے۔ حالانکہ بڑھاپے میں تو بیچاروں کو ہمدردیوں کی زیادہ حاجت ہوتی ہے۔ آپ عہد کیجئے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ماں باپ کو عمر بھر نبھائیں گے اور ان کی خدمت کر کے خود کو جنت کا حقدار بنائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو گائز کیسی لگی آج کی میری ویڈیو؟ آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔